اگر آپ کو سمجھ آ جائے، اگر آج سے چند سال پہلے میں آپ کو واپس لے جاؤں اور میرے پاس ٹائم مشین ہو، تو جب آپ گھر میں انٹر ہو رہے ہوں اور انٹری کے وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کی ایکچوئل نیڈ کیا ہے اور بچے کی ایکچوئل وانٹ کیا ہے، آپ کہاں اس کو انہیلدی فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، تو آپ تھوڑا چیزوں کو سمجھ کے بہتر چلنے کی کوشش کریں گے. تو بیسیکلی جو اسٹرانگر ایموشن اس وقت آپ کے اندر ہوتا ہے وہ تھکن سے بھی زیادہ گلٹ ہوتا ہے. اور وہ گلٹ کہاں سے آتا ہے کہ وی آر ناٹ اے گڈ پیرنٹ، ہم اچھے ماں باپ نہیں ہیں کہ ہمارا بچہ اس کنڈیشن میں. اور یہ موسٹ آف دا ٹائم ان مائی اوپینین، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، انکانشیسلی ہوتا ہے. کیونکہ کانشیسلی آپ تھکے بھی آئے ہیں، کانشیسلی آپ نے ہر چیز پرووائڈ کر دی ہے، کانشیسلی جس کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ یو آر اسٹینڈنگ دیئر فار یور چائلڈ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بچہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو چاہیے، تو تھکن ڈبل ہو گئی نا، اور کوپنگ میکینزم زیادہ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. پہلے تو پھر کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا تھا، تو ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں جسٹ سچویشن کو ہم اپنے کنٹرول میں لے آئیں. اور آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، پھر اپنی تھکن نظر آتی ہے، اپنا گل کی ٹھیک ہے. اگر ہمیں بچے کی نیڈ اور وانٹ میں ہم کلیئر ہو جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کی ایکچوئل نیڈ کیا ہوتی ہے؟ ایک نیڈ جو ساری ایجز میں کانسٹنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہائی آرٹ کی اگر آپ دیکھیں میجلو کی، تو جو بیسک آپ نے نیڈز بتائی ہیں، ان کا کھانا پینا سونا، یہ تو ہوگی فزیولوجیکل نیڈ، آپ نے وہ پوری کر دی. اٹینشن آپ نے ان کو، باپ پیسے کما کے لائے ان موسٹ آف کیسز، یا مائیں آج کل چونکہ مکس چل رہا ہے، اور وہ پیسے آ گئے گھر میں اور آپ نے اس کو کھانا ماں نے پکا کے کھلا دیا اور صاف ستھرا بستر دے دیا سونے کے لیے، پانی پلا دیا، ساری چیزیں پوری ہو گئیں. ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیوٹریشن فوڈ دے دی بچے کو، چھوٹے بچے کو لیس دین 12 ایئرس، اور دیٹ از انف کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے کیونکہ اس کو کھانا پرووائڈ کر دیا گیا. آپ نے اس کو کھانا سکھانا ہوتا ہے ارلی ایجز میں، آپ نے اس کو مینر سکھانے ہوتے ہیں. اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہم مسلمان ہیں، بسم اللہ پڑھنی سکھانی ہوتی ہے، دعا پڑھنی سکھانی ہوتی ہے. پرانے زمانے میں یہ چیزیں آٹو پر ہو رہی ہوتی تھیں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے، لوگ آپس میں ملتے جلتے تھے. اگر ایک مس کر جاتا تھا تو کوئی دوسرا اس کی جگہ آ کے لے لیتا تھا. اگر بزرگ نہیں ہوتے تھے، مائیں مصروف ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایک بندہ اویلیبل ہوتا تھا. اپنے ہاتھ نہیں دھوئے کھانا کھانے سے پہلے؟ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھانے سے پہلے؟ یہ کھانا چلتے ہوئے کیوں کھا رہے ہو؟ ہاتھ میں پلیٹ لے کے کیوں جا رہے ہو؟ بچے کی نیڈ ہے کہ اس کو بٹھا کر ایک جگہ کھانا کھلایا جائے، اس کو ڈسپلن کیا جائے، بائی ہک یا بائی کروک. وہاں آپ کا پنشمنٹ یا ڈسپلن آتا ہے. جب آپ نے بچے کی نیڈ دیکھ لی ہے، تو ایک اور چیز بھی ہے نا. ایک گھر میں اگر کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے گھر میں ایک سے زیادہ بچے ہیں اس وقت؟ آپ کو لگتا نہیں کہ ہر بچہ فرق ہے ایک دوسرے سے؟ دونوں بچوں میں اگر لیس دین 1 ایئر بھی گیپ ہوگا تو وہ سیم ٹو سیم ہوں گے. تو جو ایک چیز ایک پہ پاس ہوئی ہے دوسرے پہ فیل ہوگی، دوسرے نے جو آپ کو فیل کر دیا پہلے پہ پاس ہو جائے. از اٹ پاسبل؟ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ وائی ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ. سیم ماں باپ ہے، سیم گھر ہے، سیم انوائرمنٹ ہے. چلے ہم ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ بڑے بچے کی دفعہ آپ اتنے ٹرینڈ نہیں تھے، دوسرے بچے کی دفعہ آپ پہلے بچے کی وجہ سے ٹرینڈ ہو گئے. وائی اٹ ہیپنس کہ کبھی کبھار چھوٹے بچوں میں بھی مسئلے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بڑا بچہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے تو ٹرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ ٹرینڈ انوائرمنٹ میں، آپ نے اتنا اچھا ایک بچہ، تو دوسرے میں کیوں مسئلہ آنا شروع ہو گیا؟ اور اسپیشلی ان میں ابھی تو ہم مین بچوں کی بات کریں، ابھی تو ہم اس کو اسپیسیفک کرنے والے ہیں پھر اسپیشل نیڈ کی طرف. یہ تو سب بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کے سارے بچے ڈفرینٹ ہیں. آپ دیکھیں کوئی بچہ ہوگا جو بڑا اچھا ڈسپلنڈ ہوگا، اپنے کپڑے الماری میں رکھتا ہے، اپنے جوتے، اور دوسرا آتا ہے تو یہ گھر میں انٹر ہوتے اس کے کپڑے کہیں ہوتے ہیں، جوتے کہیں ہوتے ہیں، کھانا اس نے چلتے پھرتے کھانا ہے. ایسے کیوں ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ ایسا کیوں ہے؟ وائی ایوری چائلڈ از ڈفرینٹ؟ اس لیے ہے کہ ایک تو ہر بندے کا اپنا جو جینز ہیں ہر بندے کے ہو رہے ہیں، ڈی این اے اسٹرکچر، یس. اور دوسرا یہ کہ انوائرمنٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. ہمارے اپنی جو ہمارا اپنا جو سائیکولوجیکل اسٹیجز ہماری بھی چینج ہوتی رہتی ہے، وہ کنڈیشن 100%. ہم تھک رہے ہوتے ہیں، ہماری ایجز اوپر جا رہی ہوتی ہیں، ہم فزیکلی تھک رہے ہوتے ہیں، ہم اویلیبل اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم پہلے بچوں کی طرف ہوتے ہیں. اور چونکہ ہم یہ ڈفرینٹ اگین انکانشیسلی سبجیکٹ ہے، ہم یہ ڈفرینس نوٹ ہی نہیں کرتے. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں، کسی نے برین فٹیگ کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ تھرو ڈیسیژن میکنگ ایک ٹیکنیک ہے. آپ کا دماغ تھکتا ہے ایسے ہی جیسے آپ کا کوئی اور مسل تھکتا ہے. کسی کو یہ بات پتہ ہے آپ کا برین کیسے تھکتا ہے؟ جب آپ روز صبح اٹھ کے کچن میں سوچتے ہیں نا آج کیا پکائیں، تو آپ کا برین ایکچولی وارم اپ کر رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے کہ کیا پکانا ہے. وہ آپشنس کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا نہیں پسند، کس نے کیا کرنا ہے. آپ سمجھیں کہ ایکچولی برین اس وقت ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے. تو جسٹ امیجن کہ آپ کا لیول آف ایگزرشن کتنا ہوتا ہے صرف ایک چھوٹی. اور اگر آپ رات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ صبح دال چاول ہی بنیں گے،
تو صبح جب برین اٹھے گا اور وہ اس ڈیسیجن میکنگ میں نہیں جائے گا تو اس کا ایک پارٹ ایکٹیو ہے. کیوں پروفیشنل لائف میں اسپیشلی جو میڈیکل کے ہوتے ہیں کہتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا وہاں پہ ان کو ہوتا ہے انٹل انلیس کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے, کیونکہ ان کے کیسز ان کی ہر چیز روٹین میں چل رہی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی ہونا ہے اس گیپ کے ساتھ. تو اگر آپ اپنی چیزیں پری پلان کر لیں تو آپ کی برین فٹیگ کم ہو جاتی ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے تھرو. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے بیہیویئر کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آبزرو کرنا ہے. چند آبزرویشن والا کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے بینگ اے پرسن آبزرو کیا کریں. جو اسپیشلی بچوں کی مائیں ہوتی ہیں ان سے سب سے بڑی جو فیسلٹی لے لی جاتی ہے نا, وہ عام عورتوں کی طرح روز اٹھ کے نہیں سوچ سکتی آج کیا پکائیں گے, وہ روز اٹھ کے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے فلانی پارٹی میں جانا ہے یا کرنا ہے. ان کو عام بندوں سے زیادہ آرگنائز چلنا پڑتا ہے. اور جس دن آپ اتنا سا سلپ کرتے ہیں, جس دن آپ کرتے ہیں, وہ جو ایک قیامت ہوتی ہے. اور وہ جو چیزیں, کیونکہ I have been through